بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد لا اکراہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دین میں زبردستی نہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ کسی شخص کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، اور جس کسی نے جہاد کا مطلب یہ بیان کیا کہ لوگوں کو مسلمان بناؤ، اس نے جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ جہاد کا مطلب کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ اسلام جہاد کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کی اس زمین پر حق، انصاف، سچائی اور عدل کا قیام ہو، اور دنیا سے ظلم، دھوکہ، جھوٹ اور فریب ختم ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر قانون اس بات کا حق دیتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی، گناہ اور دھوکے کو ختم ہونا چاہیے، جھوٹ اور فریب کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہر اچھے اور نیک انسان کو ظلم اور ناانصافی، گناہ اور دھوکے کو ختم کرنے کی محنت کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں امن قائم رہے اور گناہ کا خاتمہ ہو۔ اسی محنت کا نام اسلام میں جہاد ہے۔ آج دنیا میں اسلام کی اصطلاحات کا غلط مطلب بیان کر کے اسلام کو، جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگیں اور دنیا کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے ان کی دولت کو لوٹ لیا جائے۔ عزیزان، ہمارا دین اسلام جھوٹ بولنے، دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے سے، کسی کو بدنام کرنے سے صاف طور پر منع کرتا ہے، ورنہ ہم بھی دوسروں کی طرح ان کے مذاہب کو بدنام کر سکتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، تم ان کو برا مت کہنا، ورنہ یہ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، یا اپنے والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق اور سچائی کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ایسا نہ بنا دے کہ تم عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہو، یہ طریقہ خدا سے ڈرنے والوں کا راستہ ہے۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو، واعف عمن ظلمک۔ اسلام کے مخالف گروہ جو شیطانی طاقتوں کے آلۂ کار بن کر کام کرتے ہیں، بڑے زور شور سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے، لیکن انہیں نہ تو دین اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ وہ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، اور نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ انسانوں کی فطرت کیسی فطرت ہے۔ برادران اور ہمشیرگان، قرآن و حدیث میں صاف طور پر اور بار بار کہا گیا ہے کہ جو شخص دل سے ایمان قبول کرتا ہے بس وہی مومن ہوتا ہے۔ جب دل سے اسلام کا عقیدہ قبول کرے گا اور دل کے یقین کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا، تبھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایمان کے معنی
یقین کرنا، دل سے تصدیق کر لینا اور مان لینا ہے۔ اسلام میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسلام انسانوں کو تمام مخلوق سے افضل اور بہتر مانتا ہے، لہذا وہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنے علاوہ کسی کے مقابلے دوسری چیزوں کو اپنے سے افضل اور برتر نہیں ماننا چاہیے۔ صرف وہ ذات جس نے دنیا کو اور کائنات کو پیدا کیا ہے، صرف وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی پوجا کی جائے۔ یہ بات ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ان کو یہ بات بتانے کے لیے اسی ذات نے بھیجا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو سب کو پالتا ہے۔ علماء قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت پر دل سے یقین۔ تصدیق بالقلب، اس یقین کا زبان سے اظہار، اقرار باللسان، اور دین کے احکامات پر عمل، اعمال بالجوارح۔ یاد رکھیں، ایمان میں سب سے ضروری دل سے یقین ہے۔ جب دل سے یقین ہوگا تو زبان سے اقرار ہوگا، اور جب اقرار ہوگا تو عمل ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مجبوریوں سے اقرار نہ بھی ہو، صرف دل سے یقین ہو تو بھی ایمان معتبر ہے۔ مثلا گوگے کا ایمان بغیر زبان کے اقرار کے معتبر ہوگا، اور اعمال بالجوارح بھی تصدیق بالقلب کی صداقت اور ثبوت کے لیے لازم ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ایمان دراصل نام ہے دل سے توحید، رسالت اور آخرت کو ماننے اور یقین کرنے کا۔ ایمان دراصل نام ہے دل سے توحید، رسالت اور آخرت کو ماننے اور یقین کرنے کا، اور دل سے تصدیق ایک ایسا عمل ہے جو کسی شخص سے زبردستی نہیں کرایا جا سکتا۔ آدمی سے زبردستی زبان سے تو کہلایا جا سکتا ہے، مگر کسی سے زبردستی دل سے کسی بات کو قبول نہیں کرایا جا سکتا۔ انسان کا دل کسی بات کو سچ اور حق اسی وقت قبول کرتا ہے جب واضح دلائل سے اس کا سچ اور حق ہونا اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا اور لغو پروپیگنڈا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو اگر چاہے تو معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام کیسے اور کن لوگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی جماعت اور سب سے پہلی ٹیم صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اپنا وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ظلم و ناانصافی کو برداشت کیا، حتیٰ کہ بے خوف ہو کر اپنی جان کی قربانیاں بھی پیش کر دیں۔ ان کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایمان کو دل سے قبول کیا تھا۔ جو شخص دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے وہی اپنی جان مال کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بھر میں مسلمان جان اور مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ انہیں ہر طریقے سے ستایا گیا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، انہیں ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار پر حملے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، مگر مسلمان ہر نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اسلام سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان مر جاتا ہے مگر ایمان نہیں چھوڑتا۔ حال ہی میں دنیا نے دیکھا کہ 50,000 سے زائد مسلمان غزہ میں شہید کر دیے گئے، لاکھوں زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ انہوں نے بھوک، غریب الوطنی، قتل و خون، ظلم اور ناانصافی سب کچھ تو برداشت کیا، مگر ان میں سے کسی کے لب پر بھی دین اسلام سے وفاداری کے خلاف ایک لفظ نہیں سنا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان اسلام کو دل سے قبول کرتا ہے۔ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے بتائیں کہ جو بات زبردستی قبول کروائی جائے اس کے لیے لوگوں کا حال کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ تو قرآن و حدیث میں اس بات کی اجازت ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، اور نہ زبردستی کا ایمان اور اسلام ایسا ہوتا ہے جیسا مسلمانوں کا ایمان ہے، بلکہ سچ اور حق بات یہ ہے کہ اسلام کا نور، اسلام کی سچائی، اسلام کے حق اور سچ ہونے کی مضبوط دلیلیں، اسلام کے احکامات کا انسانی فطرت کے مطابق ہونا اور اسلامی عقائد کا عقل و دل کے مطابق ہونا اس بات کا سبب ہے کہ دنیا اسلام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔
اور دوسرا سبب کیا ہے؟ اسلام مخالف طاقتیں جس طرح اسلامی تعلیمات کو جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں، دنیا اس جھوٹ کو پہچان لیتی ہے اور اسلام مخالف لوگوں کے پرفریب کردار کو دیکھ کر اسلام کا مطالعہ کرتی ہے، اور جب اسلام انہیں اس کے خلاف نظر آتا ہے جو ان کو سنایا گیا ہے تو وہ اسلام کے آغوش میں پناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسلام کا سچ ہونا اور مخالفان اسلام کا باطل ہونا اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دل جو تعصب سے پاک ہو اور نفرت دور کرنا چاہتا ہو وہ اسلام کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے۔ برادران، ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو واپس باطل کی طرف جانا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا عقیدہ جب لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو آپ اکیلے تھے، نہ آپ کے پاس کوئی دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ تلوار تھی، آپ کا خاندان بھی بت پرست تھا، لہذا انہوں نے آپ کی زبردست مخالفت کی۔ سگے چچا نے آپ کے خلاف مورچہ کھول دیا اور کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اگر کوئی کلمے کا اقرار کر لیتا تو اس پر ظلم ڈھائے جاتے۔ بلال حبشی کا حال دنیا کو معلوم ہے، صہیب رومی کے قصے کون نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کوئی قومی اور علاقائی تسلط حاصل کرنے کی تحریک نہیں تھی۔ حبشہ اور روم اور فارس کے لوگ اس عقیدے کو قبول کرتے تھے، مکے کے لوگ ان پر ظلم ڈھاتے تھے، لیکن اسلام جس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے کوئی ظلم نہ ان کو اسلام سے دور کر سکتا ہے۔ آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عربوں کا مذہب ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو دنیا کو دیا گیا ہے۔ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی جیسے لوگ کیا عرب تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، کعب بن اشرف، امیہ بن خلف، یہ تو عرب تھے، انہوں نے اسلام کی دشمنی کی تھی۔ سچ یہ ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے، ایک تحریک، ایک مومنٹ ہے جو ظلم اور ناانصافی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ حق و صداقت کی ایک آواز ہے جس کو ہر حق پسند قبول کر لیتا ہے۔ مکے کے حالات دیکھیں، ایک شخص ایسا نہیں جس نے اسلام سے بے وفائی کی ہو، کوئی ظلم نہ تھا جو ان پر نہ توڑا گیا ہو، مگر کوئی ظلم ان کو اس سچائی سے واپس نہیں کر سکا جو انہوں نے سچے دل سے قبول کر لی تھی۔ 13 سال تک ان پر ظلم کیا گیا، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان اور یقین کی یہی وہ طاقت ہے جو اسلام کو حاصل ہے۔ جو اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے، جب ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ظلم، کوئی لالچ اس کو ایمان سے محروم نہیں کر پاتا ہے۔ باطل معبودوں کی خدائی دولت، طاقت، ظلم اور جبر کے بل پر، لالچ کے بل پر ہو سکتی ہے۔ وہ حق سے نفرت پیدا کر کے اپنے مذہب کو بچاتے ہیں، لیکن سچے خدا اللہ کی خدائی یقین، ایمان، سچائی اور محبت کی بنیاد پر قائم ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ کو خدا ان سے راضی ہو، زبردستی اسلام قبول کرنے کو کہا جا سکتا تھا؟ آپ بتائیے کہ ابو ذر غفاری، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، مصعب بن عمیر جیسے لوگوں پر اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ایمان کی طاقت کے بغیر ظالم سماج کا یہ مقابلہ کر سکتے تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نجران کے عیسائی، شام کے دور دراز علاقوں کے قبائل کے پاس اللہ کے رسول نے کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا، اور وہ تحائف اور نذرانے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ فوج تو درکنار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلانے کے لیے ایک قاصد بھی نہیں بھیجا تھا۔ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہ لوگ خود مدینے کی طرف دوڑے چلے آئے تھے۔ قرآن جن لوگوں کے لیے کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو اسلام میں داخلے کے لیے حضور نے حکم فرما دیا تھا کہ میں اتنی بڑی تعداد سے ایک ساتھ نہیں مل سکتا، اپنے نمائندے مقرر کر کے ان کو میرے پاس بھیج دو۔ کیا ان سے زبردستی اسلام قبول کرایا گیا تھا؟ وہ جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تھا؟
کیا کوئی ایسی جماعت اتنی زبردست جماعت کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کو زبردستی جماعت میں شامل کیا گیا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ ایک تنہا شخص نے دنیا کو آواز دی، ان کے سامنے ایک عقیدہ پیش کیا اور دنیا بھر میں ان کی آواز پر لبیک کہنے والے پیدا ہو گئے؟ دنیا کی تمام قوموں میں اور 7 بر اعظموں میں اس بات کو ماننے والے اور ان پر اپنی جان فدا کرنے والے موجود ہوں، اور 1450 سال سے وہ آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اسی آب و تاب کے ساتھ سنی اور سنائی جا رہی ہو؟ کیا کوئی ایک مثال ہے کوئی پیش کر سکا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جن لوگوں پر کوئی نظریہ زبردستی تھوپا جاتا ہے وہ کوئی انقلاب لانے کی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے۔ تھوپے ہوئے نظریات سے غلام قومیں پیدا ہو سکتی ہیں، انقلاب وہ قومیں لاتی ہیں جو کسی نظریے کو دل اور عقیدے سے تسلیم کر لیتی ہیں۔ تازہ مثال غزہ کی ہمارے سامنے ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے مقابلے ساری دنیا کی فوجی طاقتوں کو جھکنا پڑا۔ بھاری ہتھیار، تنخواہ دار فوجی، دنیا کی طاقتور حکومتیں ایک چھوٹے سے گروہ پر غالب نہیں آ سکیں، حالانکہ انہوں نے ان کے پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا، کیونکہ وہ اسلام اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ صحابہ کی جماعت تو اس جماعت کے مقابلے بہت اعلیٰ تر تھی۔ معزز ناظرین، سلاطین اسلام اگر اسلام لوگوں کو جبراً اور زبردستی منواتے تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتا، اور ان علاقوں میں جہاں مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی ایک غیر مسلم بھی باقی نہ بچا ہوتا، کیونکہ حق و صداقت دلیل کی مضبوطی کے ساتھ، اگر حق و صداقت اور دلیل کی مضبوطی کے ساتھ مادی طاقت بھی شامل حال ہو جائے تو حق کو قبول کرنے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، لالچ، طمع، خوف، ظلم کا ڈر، باوجود اس کے کہ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے کسی غیرت مند قوم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط کو قبول کر لے۔ لالچ اور طاقت کے سہارے کسی غیرت مند انسان سے حق اور صداقت کا انکار نہیں کرایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ درہم و دینار کے غلام اور مال کے لالچی چند بے غیرت مل جائیں، لیکن لالچ اور بے غیرتی یا جھوٹ کی بنیاد پر کوئی عظیم الشان قوم تیار نہیں کی جا سکتی، ایسی قوم جو دنیا میں انقلاب پیدا کر سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام ایک ایسی سچائی ہے جو انسانوں کو فطرت اور حق کی طرف آواز دیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا میں کئی مذاہب جادوئی کہانیوں اور ناممکن واقعات لوگوں کو سنا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنا وجود ان جھوٹی کہانیوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایسی فرسودہ اور توہماتی زندگی کو مسترد کرتا ہے، بلکہ زندگی کے حقیقی اور واقعی اصول پیش کرتا ہے جن سے انسانی زندگی سنور سکتی ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، ایک خدا کا یقین اور ہزاروں ایسے جھوٹے خداؤں کا انکار جن کی کمزوری اور بے طاقتی کا انسان روز مظاہرہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ اعلان ایک ایسی سچائی ہے جس کا انکار کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت انسانوں کے سامنے آپ کا پاکیزہ اور عملی زندگی کا نمونہ، جس کو ہر شخص قبول اور پسند کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین مثال ہے کہ عقیدہ جب دل میں ہوتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور انسانوں کو ایک پاکیزہ معاشرہ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ عقیدہ و آخرت انسانوں کی زندگی کو بامقصد بنانے کے ساتھ مضبوط عقیدہ ہے، وہ ایک مسلمان کو آخری سانس تک میدان عمل میں سرگرم رکھتا ہے۔ یہ 3 مضبوط اعتقادات ہیں، ان کے ساتھ اسلام وحدت آدمیت اور تمام انسانوں کو ایک آدم کی اولاد ہونے کا جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ پوری انسانی برادری کو ایک خاندان بنا کر مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ توحید، رسالت
اور عقیدہ آخرت کی پاکیزگی اور کلکم بنو آدم و آدم من تراب کا انقلابی اور پاکیزہ نظریہ اور عقیدہ، یہ وہ نظریات ہیں جو اپنے اندر بے پناہ کشش، طاقت، قوت اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور انہی نظریات کی وجہ سے آج اسلام دنیا کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے، انسانوں کو اپنی طرف سب سے زیادہ متوجہ کرنے والا مذہب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ممکن ہے کہ دوسرے کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں، طاقتور فوجیں ہوں، اسلحہ اور مادی طاقتیں ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے زمین کے بڑے حصے پر قبضہ جما لیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خفیہ سازشوں سے مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دولت کا لالچ دے کر کسی چھوٹے سے گروہ کو کسی نے اپنی طرف راغب کر لیا ہو، یہ سب ممکن ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ حق کو باطل ثابت کر دیا جائے اور حق کی آواز کو فنا کر دیا جائے۔ چنانچہ آج بھی جبکہ اسلام کو دنیا میں حکومت اور اقتدار سے گویا باہر کر دیا گیا ہے، دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام مانا جاتا ہے، اور لوگوں کی اسلام کی طرف یہ رغبت یورپ اور امریکہ اور ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں مسلمان حاکم نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنے اور ان کے دل کو متاثر کرنے کی جو طاقت اسلام کے پاس موجود ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یورپ اور امریکہ کی چمک اور دمک اور دولت سے بھری دنیا میں زندگی کے سکون کو تلاش کرنے میں جس تیزی کے ساتھ انسان اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس سے دو باتیں صاف طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان فطری مذہب ہے جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام زبردستی نہیں بلکہ اپنے نظریے کی قوت اور پاکیزگی سے پھیلا ہے۔ اسلام زبردستی نہیں بلکہ اپنے نظریے کی قوت اور پاکیزگی سے پھیلا ہے جو اسلام میں پہلے دن سے موجود ہے۔ یاد رکھیں اور دنیا کو صاف طور پر بتا دیں، دنیا کے باقی مذاہب جب تک فطرت انسانی کے مطابق خود کو نہ بنا لیں گے اور عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کو اسی طرح سے قبول نہ کریں گے جس طرح سے اسلام نے پیش کیا ہے، وحدت آدمیت کا اسلامی نظریہ جب تک قبول نہ کر لیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اختیار نہ کر لیں گے، وہ اسلام کا مقابلہ طاقت، ظلم، حکومت اور اسلحہ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی۔